اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ آج میں آپ کو نظر بد کی کچھ علامات بتانے جا رہا ہوں کہ جو نظر بد لگ جاتی ہے اس کی علامات کیا ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات ہوں تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں اور قرآن کی بتائی ہوئی آیات سے کیسے ہم اس کا علاج اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ اگر آج جو میں آپ کو علامات بتانے جا رہا ہوں، ان علامات کو آپ ضرور سنیے گا۔ اگر ایسی علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں، اور اس چیز کو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بہت زیادہ سیریس لیں اور اس کو اگنور مت کریں، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نظر بد ایک اچھے اور صحت مند انسان کو قبر کے منہ میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس وجہ سے دی کہ لوگ اس کو جان سکیں کہ ایک صحت مند انسان آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے سامنے ایسے نوجوان، تکڑے نوجوان، خوبصورت نوجوان ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور کچھ ہی دن بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ وہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا دراصل میں یہ نظر بد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اونٹ کی مثال اس وجہ سے دی کہ اس دور میں اونٹ لوگ تکڑے رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے رکھا کرتے تھے کہ وہ اسی کے ذریعے سے لوگ خریداری کرتے تھے، مریض کو لے کے جایا کرتے تھے سواری کے طور پہ۔ اگر آج کے دور میں لوگ اپنی سواری کو مضبوط رکھتے ہیں تو اس دور میں بھی اس دور کے اونٹ اتنے صحت مند ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ وزن کے اعتبار سے اٹھانا چاہیں تو 2 GLI گاڑی کو ایک طرف اور دوسرے کو کاندھے کے دوسری طرف رکھیں تو وہ آسانی سے اٹھا کے لے جا سکتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں بھی یہ بتا دیا امت کو کہ ایسے صحت مند اونٹ کو بھی یہ ایسے گال ساڑ کے رکھ دیتی ہے جیسے ہڈیاں سے پکا ہوا گوشت ہو۔ اب اس کو سیریس مت لیں۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد سے ہوگی۔ آپ کو کچھ علامات بتانے جا رہا ہوں، اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پر نظر بد کا شکار ہیں۔ اور نظر بد کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جادو سے بھی، کالے جادو سے بھی انتہائی حد درجے تک خطرناک ترین بیماری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وہ فوراً عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں جادو کا بتا کر کے لوٹتے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل میں وہ مرض کیا ہے۔ وہ مرض ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے۔ ان کی علامات یہ ہیں کہ ہوا میں اڑتے رہنا، خواب میں نیند کی صورت میں سمندر، پہاڑ دیکھنا، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چپکلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بلی، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنے کی آواز دینا، غلط قسم کے مناظر دیکھنا، کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اگر اسے کوئی چیز کھائی جا رہی ہو اور جاگنے کے بعد اسے محسوس کرو کچھ بھی نہیں کھایا۔ عیسائیوں کے گرجے گھر صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص
دین کے شعار دیکھنا، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو ان کی علامات یہ ہیں: جاگنے کے بعد جسم کا درد رہنا، بہت زیادہ تھکاوٹ میں رہنا، طبیعت میں چڑچڑا پن سا آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو پھر بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہونا، ہر وقت یہ محسوس کرنا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنا، گھر والوں، بیوی، بچوں اور بہن سے نفرت کرنا، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہو جانا، بیوی کا خاوند سے، خاوند کا بیوی سے نفرت کرنا، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر نظر ہوئی ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرے گا، اور اگر بیوی پر ہوئی ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرے گی۔ کسی وقت جب وہ دو شخص میاں بیوی اس میں پڑ جاتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بعد میں اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کر دیتا ہے۔ نامعلوم بیماری کا لگ جانا، پورے گھر بیمار رہنا، رشتے کی بندش ہو جانا، اولاد نافرمان ہو جانا، جسم کا خلیہ بگڑ جانا، کپڑے کا کٹ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو علامات ہیں، اور ان علامات اگر آپ پر ہو رہی ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہیں، نظر بد کی وجہ سے یہ علامات ہیں۔ اگر یہ ایسا ہو رہا ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں، اور آج میں آپ کو اس کا علاج بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ علامات آپ پہ ظاہر ہو جائیں تو آپ اس کو سیریس لیں۔ اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو موت کے منہ تک بھی داخل کر دیں گی۔ آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی نظر لگانے میں شہرت تھی، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگایا کرتے تھے، شرط لگا کر کے وہ نظر لگایا کرتے تھے، اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے اسے دیکھتے ساتھ ہی تباہ کر دیتے تھے۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر ایسے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا اور وہ ناکام ہو گئے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس سے فارغ ہو کے پھر تلاوت کرنے لگے، تو اتنے میں ایک کافر آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی نظر بہت زیادہ لگ جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جس سے وہ کافر ناکام ہو کر کے واپس چلا گیا۔ اور اسی کے بعد پھر اللہ پاک نے سورہ قلم کی آیت نمبر 50 اور 52 نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، پیغام دے دیا اور امت کو پیغام دے دیا، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے، جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت کر لے کے جانے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، میری امت میں قضائے قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے کی وجہ سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے یہ نظر بد، اور اونٹ کو ہڈی تک میری امت کی اکثر ہلاکت اسی وجہ سے ہوگی۔ ایک مشہور صحابی ہیں سہیل بن حنیف، صحابی رسول کو ان کے ساتھ کسی ساتھی کی نظر لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے یعنی نظر لگا دیتا ہے، جب تم اس میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز دیکھو جو آپ کو اچھی لگ جائے تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورہ ماؤز 3 بار نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت امیر مومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر کا لگنا حق چیز ہے، اس کے دفع کرنے کے لیے دعا اور تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایسی زینت کرے جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کوئی نظر لگا دے گا تو 3 دفعہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی وارد ہوا کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے کر کے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور معوذ 3 بار پڑھے، پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے تک نیچے کی طرف کھینچے۔ نظر بد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم بلا شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کے دوسروں کو پریشانی بنا دیں، باہمی تعلقات کو خراب کریں اور باہمی طور پر الزام در الزام یعنی لان تان کا سبب بنے، اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیہودہ کام غیر شرعی طریقوں سے ہمیں پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں پیروں، جیل سازوں، تعویذ فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال اور اسباب، ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی صورت میں شفا موجود ہے، اس کے علاوہ احادیث کی دعائیں اور وظائف بھی جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، آپ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں۔ اس کو خدا را آپ سیریس لیں، اگر آپ کو نظر بد کا شکار ہو جائیں تو آپ فوراً اس کا علاج کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز آپ کو موت کے منہ تک لے کے چلی جائے۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی دم ویرا کر رہا ہے تو آپ ضرور اس سے دم ڈلوا کر کے نظر بد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا دیں۔ اگر دم نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اپنا بھی نمبر بتا دیتا ہوں، ہمارے ہاں کافی کاری موجود ہیں جو کہ آن لائن دم کر دیتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کسی قسم کی آپ سے کوئی نہ تو فیس طلب کرتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کا کوئی ہدیہ مانگتے ہیں۔ تو آپ اگر واٹس ایپ پہ اپنا میسج چھوڑ دیں تو وہ آپ سے ضرور جیسے ہی وہ فری ہوں گے تو نظر جو آپ کو نظر بد کا آپ شکار ہیں تو وہ دم ڈال دیں گے۔ تو اس میں آپ کو آپ کے لیے نمبر بھی چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 0345507498۔ اگر آپ کو اس قسم میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو دوبارہ سے آپ کو میں نمبر بتا دیتا ہوں 0345 50 78 498۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ انشاءاللہ 1 یا 2 دم ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ ان ساری چیزوں سے نکل جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اکثر جو جادو اور اس وجہ سے نظر بد کو سمجھ جاتے ہیں، جادو سمجھنے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور چیز سمجھ کر کے سیریس نہیں لیتے، تو یہ چیز ان تک چلی جائے تاکہ وہ اس چیز کو سیریس لے کر کے مسئلے کو سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم اور کیا مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آپ تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو آپ آگے شیئر کیا کریں، اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔